वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो झगड़ा था सीनियरिटी के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया। 13 इसके अंदर सज़ाएँ की गई हैं। कौन कौन सी सज़ाएँ शामिल हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सरफराज डोगर साहब की कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा जो है वो भी ख़तरे में है क्या, उस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा कौन कौन सी सज़ाएँ की गई हैं वो भी आपसे बात की जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ौजी अदालतों का जो सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा था उसकी समाअत का अहवाल भी आज के इस व्लॉग में शामिल होगा, तो व्लॉग को पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करूं, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले जो बड़ी खबर है यकीनी तौर पर उसी के साथ ही बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक, जस्टिस रिफ़त इम्तियाज़ जो है वो शामिल हैं। ये पाँचों के पाँचों वही जजेस हैं जो इससे पहले भी सीनियरिटी के हवाले से रिप्रेजेंटेशन भी फाइल कर चुके हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ख़तूत भी लिख चुके हैं और दीगर जो जज साहबान थे तो उनकी जानिब से इसमें शामिल नहीं हुए वो दोनों जज साहबान। बहरहाल अब इसमें वकील मुनीर मलिक और सलाहुद्दीन साहब जो हैं उनको वकील किया गया है। ये दोनों वही वकला हैं, बेशक इनकी काबिलियत के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये वही वकला हैं जो कि आजकल 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी एक मुल्क की जो है वो एहतजाज की कॉल्स में देने में शामिल हैं। फिर इसके अलावा ये दोनों वकला जो हैं ये इस वक्त हम कह लें कि जो मौजूदा सेटअप है उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। तो फिर अब बाकायदा इन जजेस का भी हम कह सकते हैं कि इन्होंने भी बिलाखिर उन्हीं वकला का इंतखाब किया है जो कि इस निज़ाम के दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। फिर इसमें मजमूई तौर पर जो है इसमें तकरीबन 1 से लेके 41 तक जो सफ़ात हैं उनमें दरख्वास्त है मजमूई तौर पर। फिर इसमें 48 से लेके 53 तक जो मुख्तलिफ़ जजेस की अपॉइंटमेंट हैं उसके नोटिफिकेशन शामिल किए गए हैं। फिर इस दरख्वास्त के साथ साथ जजेस की जो ट्रांसफ़र्स के नोटिफिकेशन हैं वो भी लगाए गए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट है उसको भी साथ मुंसलिक किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है उसके नोटिफिकेशन भी साथ लगाए गए हैं। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन चुके हैं, उनके जो डिपार्टमेंटल उनकी जो जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर जो फ़ैसला था उसको भी साथ मुंसलिक किया गया है। फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद जजेस की अपॉइंटमेंट जो हुई थी उसकी प्रेस रिलीज़ को भी साथ लगाया गया है। और जजेस की तकर्री के नोटिफिकेशन, एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर का नोटिफिकेशन, जस्टिस बाबर सत्तार का 4 फरवरी का ख़त जो है उसको भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। अब इस दरख्वास्त में मजमूई तौर पर 13 इस्तदाएँ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई हैं। सबसे पहले इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर दे कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत के पास जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से जो है वो लामहदूद इख्तियार नहीं है। दूसरी इसमें इस्तदा ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये डिक्लेयर कर दे कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 200 है उसको 175A यानी जजेस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार के मुताबिक जुडिशल कमीशन से जजेस की ट्रांसफ़र की मंजूरी लेना होगी। अब ये जो इस्तदा की गई है ये मेरा ख़्याल से आइन और जो है वो उस पर अमेंड करने की इस्तदा की गई है। शायद इसमें जो है वो कामयाबी हासिल ना हो मेरे नज़दीक। बहरहाल फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। फिर इसी तरह जो इसमें तीसरी जो इस्तदा की गई है उसमें यह कहा गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज साहबान की ट्रांसफ़र्स की जो नोटिफिकेशन हैं उनको गैर आइनी करार दे दिया जाए। चौथी इसमें इस्तदा ये की गई है कि आइन के आर्टिकल 194 जो कि हाई कोर्ट के जजेस के ओथ से मुतल्लिक आइन का आर्टिकल है उसके मुताबिक इन जज साहबान से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों ट्रांसफ़र्स हुए हैं इन तीनों जज साहबान को कहा यह हदायत की जाए कि वो दोबारा से ओथ ले लें। फिर इसमें जो इस्तदा नंबर जो है 6 जो की गई है 5 जो की गई है उसमें यह कहा गया है कि जब तक जजेस की सीनियरिटी जो है उनके जब नया हल्फ ले लें
تو تب سے ان کی سینیورٹی جو ہے وہ طے کی جائے، جو پرانی سینیورٹی ہے اس کو کچرا کر دیا جائے۔ پھر اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جناب جو پریئر نمبر 6 ہے کہ عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے ریپریزنٹیشن پر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی چینج کر کے سرفراز ڈوگر صاحب کو سینئر پیونی جج کر دیا گیا تھا، تو اس سینیورٹی لسٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 نام بھجوائے گئے تھے، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ محسن کیانی صاحب، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جسٹس جو نئے آئے ہیں ابھی سرفراز ڈوگر صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جو ہے جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں قائم مقام آئے ہیں، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، ان کی جو لسٹ بھجوائی گئی ہے بنیادی طور پر، اس لسٹ کو بھی ریکنسیڈر کیا جائے، وہ لسٹ جو تھی وہ درست نہیں تھی، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کا نام بھول گیا تھا، تو بنیادی طور پر اس اصلاح کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر کا نام سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ کے لیے بھجوایا گیا تھا، اس کو غیر آئینی کیا جائے، اس لسٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا نام جو ہے وہ نکالا جائے۔ پھر اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جوڈیشل اصلاح نمبر 8 جو ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نوٹیفیکیشن کو ختم کیا جائے۔ پھر اصلاح نمبر 9 یہ کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ وہ نئی سینیورٹی لسٹ جاری کرے، اور جس میں ججز کی سینیورٹی جو ہے وہ ان کے حلف سے طے کی جائے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے 3 جج صاحبان جس وقت حلف لیتے ہیں تو وہاں سے ان کی سینیورٹی سٹارٹ کی جائے، یعنی ابھی یہ جو ان کی سینیورٹی ہے اس کو کسی کھاتے میں نہ رکھا جائے۔ پھر اس میں مزید جو تصویر استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈمنسٹریشن کمیٹی اور ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیوں کی تشکیل تبدیل کر دی تھی، اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر جو ججز تھے ان کو رول دے دیا گیا تھا۔ یہ اس سے پہلے جسٹس محسن کیانی صاحب کے پاس تھے، ان اختیارات کو بھی ختم، ان کمیٹیوں میں جو تبدیلی کے نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ استدعا جو 11ویں استدعا کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بطور ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کام سے روکا جائے، تمام ٹرانسفر۔ پھر اس میں 12ویں استدعا یہ کی گئی ہے کہ تمام ٹرانسفر ہونے والے ججز کو بھی کام سے روکا جائے۔ پھر اس میں یہ 13ویں اصلاح یہ کی گئی ہے جو کہ ایک معمول کی اصلاح ہوتی ہے کہ جناب کوئی اگر ریلیف اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ بھی ان کو گرانٹ کر دیا جائے۔ اب اس درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ 3 ہائی کورٹس بلوچستان، لاہور اور سندھ کی جو ہائی کورٹس ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی فریق بنایا گیا ہے، تینوں ٹرانسفر ہونے والے جج صاحبان کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر اس درخواست میں جو وقف اپنایا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ جناب آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو بھی ٹرانسفر دیا جائے، یہ ایگزیکٹوز کا عدلیہ میں مداخلت جو ہے اس کو تصور کیا جائے گا۔ اگر اسلام آباد صدر مملکت خود سے یوں ٹرانسفر کے ان کو اختیارات دے دیا گیا تو پھر عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ معاملہ آ گیا ہے سپریم کورٹ میں، سب کو اس معاملے کا انتظار تھا کہ جناب کب یہ درخواست آئے گی۔ میرے نزدیک یہ درخواست جب اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حل برداری ہوگی تو اس کے بعد 1-2 دنوں میں یہ درخواست آ جانی چاہیے تھی۔ میرے نزدیک یہ درخواست اس سے بھی تاخیر سے آئی ہے، لیکن یہ درخواست پہلے آ جانی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت میں آئے گا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، لیکن ایک جو آواز ہے وہ ایسی بھی آ رہی ہے کہ شاید محسن افسر کیانی صاحب اور طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں یا بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اپنے اس مقدمے میں خود دلائل دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہے۔ ایک بات چل رہی ہے، کوئی سورس سے خبر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس تھا تو اپنے مقدمے میں دلائل دینے کے لیے خود آئے تھے، تو اسی طرح سے جو ہے یہ معزز جج صاحبان بھی اپنے مقدموں میں دلائل دینے کے لیے خود آ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ درخواست جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہی ہے، اس میں کوئی زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، شاید آئندہ ہفتے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جناب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ جو تھا اس نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے مقدمہ سنا۔ عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری نے آج بڑے ٹیکنیکل سے آرگومنٹس کیے، اس پر میں اس لیے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ بنیادی طور پر ان کا آج کا نقطہ یہی تھا جس پر ان کے دلائل مرکوز کر رہے تھے کہ جناب 2(1)D جس کے تحت سویلینس کا
جو خلاف جو کارروائی ہوتی ہے اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ درست قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا ان کی جانب سے موقف یہی اپنایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں عدالت کے اختیارات کو کم کرنے کا حامی نہیں بلکہ اس کو بڑھانے کا حامی ہوں۔ آئین بننے سے پہلے اگر کوئی قانون موجود ہے اور اس کے بعد اس کو آئین میں شامل کر لیا جائے، یعنی کہ 21D یا آرمی ایکٹ جو ہے یہ آئین سے پہلے کا قانون ہے اور اس کو بعد میں ہمارے 1973 کے آئین میں شامل کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جائزہ بھی عدالت لے سکتی ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 21D کو نکالنے کے باوجود بھی کیا ملٹری جسٹس سسٹم چلتا رہے گا، تو اس پر انہوں نے کہا جی بالکل ٹرین چلے گی، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کس کو بٹھایا جائے گا، یعنی سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ بھنڈاری صاحب نے مزید کہا کہ جسٹس منیب کا بھی اپنے فیصلے میں بھی انہوں نے بھی جو آرمڈ فورسز کے ارکین تھے ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے بات نہیں کی بلکہ انہوں نے سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے بات کی ہے۔ بھنڈاری صاحب نے مزید کہا کہ مارشل لا میں جو مارشل لا جو مارشل لا کورٹ مارشل ہے اس میں بھی بہت ساری ترمیم کی پارلیمنٹ کے ذریعے گنجائش ہے، لیکن فی الحال ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ بھنڈاری صاحب نے مزید کہا کہ جناب کورٹ مارشل آرٹیکل 175 سے باہر ہے، یعنی جو ملک کا عدالتی نظام ہے اس سے باہر ہے کورٹ مارشل، اور سویلینز کا جو خلاف کوئی بھی مقدمہ ہو تو وہ آئین کے آرٹیکل 175 یعنی یہ جو ریگولر کورٹس ہیں ان کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب 245 جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ فوج نے کیا کام کرنا ہے، اور فوج کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کے دفاع کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی آئین کے مطابق، اور دوسرا اس کا کام وہ ہے کہ جب اس کو سویلین حکومت جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ جو ہے اس کی ہیلپ کے لیے بلائے گی تو اس پر فوج نے ایکٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ فوج کا کوئی عدالتی کام نہیں ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ سوال کو یوں کر لیتے ہیں کہ آرٹیکل 83 کا مقصد جو ہے وہ دوسری عدالتوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جناب انہوں نے وکیل عزیر بھنڈاری کے سامنے یہ بھی سوال رکھا کہ آئین کے آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ فوج جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہے، اور کیا عدلیہ جو ہے اگر فوج کو ہم عدلیہ تصور کر لیں یا فوج کے ایک سیکشن کو ہم عدلیہ تصور کر لیں تو کیا عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ عزیر بھنڈاری صاحب کے دلائل آج جاری تھے کہ وقت کی کمی کے باعث اس کی مزید سماعت پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، آج کے ولاگ میں اتنا ہی۔ ولاگ کے حوالے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔